بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یوئی کے تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپ میں انفارمیشن پرپز کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشی کی خبر جو وہ ثابت ہونے والی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی کہ PIA نے ایک نیو اعلان نیو اپڈیٹ وہ جاری کر دیے، جو کہ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی کی خبر وہ ہو سکتی ہے۔ اس کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے مطابق پاکستان تمام ایئر لائنز کو چلانے کی مکمل طور پر اجازت دیتا ہے۔ مسافر براہ راست ٹکٹ بھی آپ خرید سکیں گے۔ پھنسے ہوئے مسافروں کو آپ سفارت خانے یا کونسل خانے میں کالوں کا بھی انتظار وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو آپ خصوصی پروازوں کے ٹکٹوں کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب، کیونکہ وزارت سمندر پار پاکستانیوں اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نے تمام ایئر لائنز کو فضائی حدود میں چلنے کی اجازت اب دے دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک ٹویٹ وہ شیئر کیا جاتا ہے جس میں وزارت نے کہا ہے کہ مسافر اب براہ راست ایئر لائن سے ٹکٹ وہ خرید سکیں گے اور انہیں کونسل خانے یا سفارت خانے سے کسی کال کا انتظار وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس بارے میں مزید بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ متعدد عرب امارات میں اب تک 80,000 سے زیادہ پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں نے پاکستان سفارت مشنوں کے ساتھ اندراج کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر تقریباً 70,000 کے قریب دبئی میں پاکستانی کونسل خانے میں رجسٹر ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم 15 لاکھ پاکستانیوں کی اکثریت بلو کالر ہے اور کارکنوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے بیشتر اپنی ملازمات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اب وہ کورونا وائرس کووڈ-19 کے بحران کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستانی حکومت متحدہ عرب امارات کے حکام کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے شہریوں کو امارات سے وطن واپس لانے کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظامات کر سکے۔ تو یہ نیوز آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشی کی خبر وہ ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ اس نیوز سے آپ سب کو فائدہ وہ پہنچے گا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو نہ ہی تو کوئی رجسٹر کرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کونسل خانے یا دبئی ایمبیسی یا کسی بھی دوسری جگہ پر جانے کی ضرورت ہے۔ آپ ڈائریکٹ وہ فلائٹ بک کریں اور آپ ایزلی طریقے سے اگر آپ آنا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف، آبائی ملک کی طرف، تو ایزلی طریقے سے آ بھی سکتے ہیں۔ تو نمبر 2 پر ابوظہبی سے ایک نیو اپڈیٹ وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کورونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے ابوظہبی کے رہائشی اب بغیر اجازت کے روانہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی مزید تفصیلات کے مطابق ابوظہبی رہائشیوں کو اجازت کے بغیر ابوظہبی کے امارات سے باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ حکام نے منگل کو یہ اعلان کر دیا۔ اس بارے میں ابوظہبی میڈیا آفس نے ٹویٹ کیا کہ اجازت نامے کے ذریعے ابوظہبی میں داخلے پر پابندی اور کنٹرول برقرار رہے گا، اور ابوظہبی پولیس کے جاری کردہ اجازت نامے کے ساتھ ابوظہبی امارات میں داخلے کی اجازت ہے۔ داخلے کے بعد سیاح سے متعلق احتیاطی تدابیر کا اطلاق ہوگا اور ابوظہبی کے علاقوں یعنی کہ ابوظہبی العین اور الدفرہ کے مابین نقل و حرکت کی بھی اجازت کے نظام کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اب ہم اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ قومی نسبندی پروگرام کے اوقات کار کے مطابق ہر علاقے میں نقل و حرکت کی اجازت ہے۔ العین اور الدفرہ کے علاقوں میں کارکنوں کی نقل و حرکت محدود ہے، اور ابوظہبی امارات میں کارکنوں کے داخلے اور جانے کا پابندی ابھی بھی ممنوع ہے۔ تو نمبر 3 پر فلائی دبئی کی طرف سے ایک نیو اپڈیٹ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ فلائی دبئی جلد ہی تجارتی خدمات دوبارہ شروع کریں گے۔ تو اس کی نیو اپڈیٹ کے مطابق پروازوں کے شیڈول کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ تاہم ایک تصویر وہ لیک ہوئی ہے جس میں حفاظتی سماعت پہنے ہوئے عملہ وہ دکھایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی بجٹ ایئر لائنز فلائی دبئی اپنی تجارتی خدمات دوبارہ شروع کرنے کے لیے جلد ہی آسمانوں میں واپس آ جائے گی۔ تو اس بارے میں منگل کے روز ایک ایئر لائنز کے بیان میں کہا گیا ہے، چونکہ مارچ میں فلائٹ پابندیوں کے نفاذ کے بعد سے ہی ایئر لائنز کے پار سے فلائی دبئی کی تجربہ کار ٹیم اور ایئر لائنز کی تجارتی خدمات میں واپسی کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ اب تو دبئی میں قائم کیریئر نے مزید اس بارے میں کہا کہ سروس میں واپسی سے قبل دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ اپنی نیٹ ورک کے ہوائی اڈوں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو اس بارے میں بھی آپ کو جلد اپڈیٹ وہ دی جائے گی جس میں آپ کو کہا جائے گا کہ فلائی دبئی بھی اپنی تمام انٹرنیشنل فلائٹ اب شروع کر رہی ہے۔ تو نمبر 4 پر بات کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کورونا وائرس کے وبائی امراض کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کی ہوائی کمپنیوں نے چارٹرڈ خدمات کے ساتھ ہندوستانی وطن واپسی کی مہم کو وہ فروغ دیا ہے۔ تو اس کی نیو اپڈیٹ کے مطابق دبئی متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے مزید ہندوستانیوں کو وطن واپس روانہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس پر نیو اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کورونا وائرس کی وبائی بیماری کی وجہ سے اس کے دوران متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز کی وطن واپسی کے لیے آپریٹنگ چارٹرڈ خدمات میں شراکت کے بدولت گھروں کو ہندوستانیوں وہ روانہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس بارے میں متعدد کمپنیوں اور کمیونٹی گروپوں نے متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن سے وطن واپسی کی پروازیں اور چارٹر پر کی ہیں۔ ان میں سے کچھ نے ہندوستان میں کچھ مقامات پر پہلی بار بین الاقوامی پروازیں وہ چلائی ہیں۔
ہندوستانی حکومت کے ذریعے وندے بھارت مشن کے تحت بندوبست کی گئی خصوصی وطن واپسی کی پروازیں ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس کے ذریعے چلائی جا رہی ہیں، جبکہ بھارت کی طرف سے کچھ نجی ایئر لائنز جلد اس مشن میں شامل کی جائیں گی۔ تو نمبر 5 پر ابو ظہبی سے ایک اور نیو اپڈیٹ جو آپ لوگ خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ابو ظہبی تمام ریسٹورانٹس، کیفے سینٹرز دوبارہ کھولنے کے لیے اب مکمل طور پر تیار ہے۔ تو اس ہدایت نامے میں ریسٹورانٹ کی گنجائش جو ہے 40% تک محدود رکھنا شامل ہے، اور اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ ٹیسٹ کے ذریعے تمام کارکنان وائرس سے پاک ہوں۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ محکمہ اقتصادی ترقی نے ابو ظہبی زراعت اور فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے تعاون سے بدھ کے روز ایک سرکولر جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس میں احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس کے تحت ابو ظہبی میں شاپنگ مالز کے باہر ریسٹورانٹس، کیفے سینٹر، کافی شاپس کو دوبارہ کھولنے کے لیے ضروری اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جانے چاہیے۔ اس بارے میں جو نیو اپڈیٹ جو وہ دی جا رہی ہے، جو ہدایت نامہ جو وہ جاری کیا گیا تھا، تو اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات پر اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ داخلے کی اجازت صرف اور صرف 12 سال سے اور 60 سال کے درمیان افراد کو ہی ہونی چاہیے۔ دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوسرے نمبر پر ہدایات پر عمل کرتے انہوں نے کہا ہے کہ تمام ملازمین کو ڈیوٹی کے دوران ہر وقت چہرے کے ماسک اور دستانے پہننے ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہدایت نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا کہ عملے کو ملازمین کے درجہ حرارت کی مستقل جانچ پڑتال کو یقینی بنانا ہوگا۔ اعلیٰ درجہ حرارت والے کسی بھی شخص کو داخلے سے انکار کر دیا جانا چاہیے، اور کوئی بھی ملازم علامات ظاہر ہونے والے شخص کو جانچ کے لیے قریب ترین میڈیکل سینٹر میں بھی بھیجنا ضروری ہوگا۔ اس بارے میں اور اپڈیٹ دیتے انہوں نے کہا ہے کہ بوفے، کھلے کھانوں کی نمائش اور کھانے کے نمونے، جبکہ مشترکہ کیپ اور شیشے پر مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ انہوں نے مزید اس بارے میں کہا کہ اداروں کو صرف ایک استعمال والی کیٹلی کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ دوبارہ استعمال کے قابل کیٹلی صرف اس صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے جب وہ سہولت میں تھرمل ڈش واشر ہوں، جو اعلیٰ درجہ حرارت کی نسبندی بندی کو یقینی بنائے اور اس کو صاف کرے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ اندراج کے مقام یعنی کہ داخل ہونے کے مقامات پر ہینڈ سینیٹائزر بھی لگانا ضروری ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ ستوں اور اوزاروں کو روزانہ صاف کرنا ضروری ہے، جبکہ کرسیاں اور میزیں ہر استعمال کے بعد ڈسٹ ہونا ضروری ہے، اور بیت الخلاء یعنی کہ واش روم کو بھی کثرت سے صاف کرنا ضروری ہوگا۔ اور لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ کام کے اوقات کار جو ہے صبح 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ہی ہوں گے۔ تو نمبر 6 پر آپ لوگوں کے کوسچن جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 محمد افضل ہم سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا سے فلائٹس دبئی کے لیے کب اوپن ہو رہی ہے؟ دبئی سے تمام انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں یعنی کہ وندے بھارت مشن کا جو حصہ ہیں، ان میں افراد جو وہ تو جا رہے ہیں انڈیا کی طرف، لیکن انڈیا سے اس بارے میں کوئی بھی نیو اپڈیٹ جو وہ نہیں آ رہی۔ اندیشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس مہینے کے اینڈ سے اور اگلے مہینے کی شروعات سے تمام فلائٹ جو وہ اوپن ہو جائیں گی۔ تو نمبر 2 پر اشر جٹ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا آزاد ویزا ہے 27 جون کو ایکسپائر ہوا ہے، مجھے کیا اس کو رینیو کروانا ہوگا یا وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا؟ بھائی اس بارے میں یوئی گورنمنٹ کی طرف سے دی جانے والی نیو اپڈیٹ کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ جن کے ویزے بھی مارچ 2020 کے بعد ایکسپائر ہو چکے ہیں تو ان کی ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے دسمبر 2020 تک۔ تو آپ کو بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے 27 جون کو تو آپ کی ڈیٹ بھی بڑھا دی گئی ہے دسمبر 2020 تک۔ اس بارے میں آپ متعلقہ آفس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں مزید انفارمیشن کے لیے۔ نمبر 3 پر رحمت اللہ ہم سے پوچھتے ہیں کیا کوئی دبئی میں آ سکتا ہے؟ جی ہاں بھائی جان، صرف وہ لوگ جو وہ آ سکتے ہیں جن کے اصل ریزیڈنٹ ویزا تھے اور جنہوں نے ICS اسمارٹ سروس پر اپلائی کیا تھا اور ان کو کنفرمیشن میسج بھی مل گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ وزٹ ویزا کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں یا ویزوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی نیکسٹ منتھ سے جو سٹارٹ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4 پر حسن نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی شارجہ میں لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا؟ تو بھائی اس میں ابھی اور 1 ہفتے کی توسیع جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور 1 ہفتے کے بعد ہی اس بارے میں کوئی نیو اپڈیٹ جو ہے وہ آئے گی۔ کیا پتہ شاید 1 ہفتہ اور بھی بڑھا دیں یا شاید ختم کر دیں۔ تو نمبر 5 پر محمد حسین مار ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا ویزا جو ہے 18 مارچ سے کینسل ہے، اب میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ بھائی اس بارے میں ہمارے پاس ابھی تک کوئی خاص اپڈیٹ تو وہ تو نہیں ہے، لیکن اس بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ 18 اگست کا ٹائم جو وہ آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن ایک اور نیو اپڈیٹ کے مطابق آپ کو 29 دن کا ٹائم جو وہ بھی دیا جانا تھا کہ 29 دن سے پہلے جو آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی فائن نہیں ہوگا، یا اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروا لیتے ہیں یا نیو ویزا جو ہے لگوا لیتے ہیں تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ لیکن اس بارے میں مزید اور مکمل ڈیٹیل جو وہ جاننے کے لیے آپ سامنے دیے گئے نمبر پر جو وہ کال کریں، آپ کو مکمل انفارمیشن جو وہ مل جائے گی اس بارے میں کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا اب۔ تو بھائی یہ تھی ہمارے پاس دبئی یو کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں اس چینل کو اور دبا دیں بیل کے آئیکن کو، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔
تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل والے دن ایک نیو اپڈیٹ کے ساتھ. دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.